اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ایم ایچ ٹی وی۔ میں مدثر احمد بھٹا۔ سب سے پہلے سب سے بڑی خبر سے آگاہ کرتے جائیں کہ دنیا بھر کی تہرام معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم الشان موقع پر تحصیل چوبارہ میں بھی محافل معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انعقاد کیا گیا۔ جی ہاں، کونسلر تحصیل چوبارہ حاجی ارشاد حسین بھٹا کے گھر محفل معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انعقاد کیا گیا، جس میں خصوصی خطاب پیر طریقت رہبر شریعت سید واجد الرحمان شاہ بغدادی گیلانی صاحب نے کیا۔ یاد رہے یہ محفل حاجی ارشاد حسین بھٹا، فوجی عثمان بھٹا، محمد عمر بھٹا، محمد ابو بکر صدیق بھٹا، محمد علی رضا بھٹا، محمد رمضان انجم بھٹا، غلام رسول بھٹا، غلام حسین بھٹا، غلام طاہر بھٹا، فوجی مصطفیٰ بھٹا اور ڈاکٹر عبدالحمید بھٹا کی ذاتی کاوشوں کی وجہ سے ہوئی۔ آئیے آپ کو بھی پیر طریقت رہبر شریعت سید واجد الرحمان شاہ بغدادی گیلانی کا خوبصورت نورانی خطاب سنواتے ہیں۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ صدق الله العظيم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وآلہ وعترتہ بعدد کل معلوم لک۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وسلم علیک وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محبوب اللہ۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت دی لاریب اور بے عیب کتاب قرآن مجید فرقان حمید، اس نے 15ویں پارے دی پہلی آیت مبارکہ برکت واسطے تلاوت کی تھی ہے۔ دعا کرو اللہ قرآن دا پڑھنا اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے۔ تسی دوستاں نے یقیناً قرآن سنے ہیں، میرا مالک توڑا سننا قبول فرمائے۔ اس سچی کلام دی برکتہ رحمتہ اللہ توانو بھی مینو بھی نصیب فرمائے۔ تعلیمات تی اللہ عمل تی توفیق عطا فرمائے۔ احباب، موسم دی خرابی تسی خود دیکھ رہے ہو، میرا بھی مسلسل سفر ہے، کچھ میری اپنی طبیعت دی خرابی بھی نال ہے، کوئی لمبی گفتگو دا ارادہ نہیں، بس احباب نال ایک وعدہ کیتا ہے، اس وعدے نو وفا کرنے واسطے آپ دی زیارت واسطے حاضر ہوئے۔ تھوڑی گفتگو اسی اللہ پاک اس بیٹھنے نو قبول فرمائے۔ یہ رات حضور دے معراج دی رات ہے، اور جس آیت نو میں منتخب کیتا ہے، اللہ رب العزت نے اس آیت دے اندر اپنے محبوب دے معراج دا ذکر کیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ارشاد اس طرح فرمایا کہ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، کہ سبحان پاک ہے وہ ذات، بلند و برتر ہے وہ ذات، اسرا جس نے سیر کرائی، بعبدہ اپنے عبد خاص نو، اپنے مقرب ترین نو، اپنے محبوب نو، اپنے یار نو، لیلم رات تے کچھ حصے دے وچ، من المسجد الحرام مسجد حرام تو لے کے، الى المسجد الاقصى مسجد اقصی تک۔ جامع جہاں ترجمہ ہے قرآن دے ان لفظاں دا،
کہ پاک ہے او ذات جس نے سیر کرائی اپنے محبوب نو رات دے کچھ حصے دے وچ مسجد حرام تو لے کے الی المسجد الاقصی مسجد اقصی تک معراج 3 حصوں دے اندر تقسیم ہے. معراج 3 حصوں دے اندر تقسیم ہے. پہلا حصہ اسرا ہے. سنتے بیٹھے پہلا حصہ اسرا ہے اور دوسرا حصہ معراج ہے اور تیسرا حصہ اعراج ہے. پہلا حصہ اسرا مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصی تک یہ اسرا ہے اور پھر مسجد اقصی تو لے کے سدرۃ المنتہا تک یہ معراج ہے اور پھر سدرۃ المنتہا تو لے کے لا مکان تک اور نہ جانے کہاں تک یہ اعراج ہے. اللہ رب العزت نے اپنے کلام مقدس دے اندر 3 مقامات تے معراج دا ذکر بیان فرمایا. انہاں 3 مقامات دے وچوں ایک مقام اے ہے جڑا میں خطبے دے اندر تلاوت کیتا ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی کہ سبحان پاک ہے او ذات. سبحان اللہ. عجب لطف نہیں ہے کہ گل تو محمد دے معراج دی ہومنی ہے لیکن شروع رب نے اپنی ذات تو کی. سبحان اللہ. اللہ تسا چوبارے والے نو ڈھیر پیسے دے دے لیکن تسا مینوں پیسے نہ دے ہو. تسا بہ کے صرف معراج دیاں گلاں سنو. سبحان اللہ. پیسوں کی ضرورت مجھے نہیں ہے. مجھے ضرورت یہ ہے کہ اگر دوست میری 2 باتیں سن لیں گے تو میں نے لگ سی بھی میرے آمن دا مقصد پورا ہو. اب آپ پیسوں کے لیے اٹھے گے نہیں. آپ جیسے بیٹھے ہیں آپ بیٹھے رہیں گے اور بیٹھ کر حضور کی باتیں سنیں. میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ رب العزت نے معراج دے مضمون دا آغاز اللہ نے اپنی ذات مبارک دے لفظہ نال کیتا ہے کہ سبحان الذی اسرا پاک ہے او ذات. کل محبوب دے معراج دی کرنی آئی شروع اپنے تو کیتی. عجب لطف ہے. بہت سارے بندے میرے لفظوں کی گہرائی تک نہیں پہنچے اور میں نو گل کر کے بھی لطف نہیں آیا. میں قرآن دا ایک اور منظر کھولنا چاہنا اور مجمع دے سامنے رکھنا چاہنا جس دے نال شاید میرا مضمون میرے مجمع تک واضح ہو سکے. قرآن دا 26واں پارہ ہے. اللہ رب العزت نے 26ویں پارے دے اندر صحابہ دی عظمت نو بیان کرنا چاہا. 26ویں پارے دے اندر اللہ رب العزت نے محمد کے غلامہ دی گل کرنی چاہی یعنی صحابہ دی جماعت دی گل اللہ نے قرآن مجید کے اندر کرنی چاہی. ارشاد فرمایا والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. اللہ رب العزت نے صحابہ دی گل کرنی چاہی لیکن میں پڑھ کے حیران ہو گیا کہ جدو اللہ نے صحابہ دی گل کرنی آئی اللہ نے گل شروع ذات محمد تو کی. ارشاد فرمایا محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. گل صحابہ دی کرنی آئی شروع محمد تو کیتی سو تے گل محمد دے معراج دی کرنی آئی شروع اپنے تو کیتی. لفظہ دی قیمت نہیں بڑی جناب. لفظہ دی قیمت میں نے بڑی کوشش کی اپنا مضمون آپ پر واضح کرنے کی. دوبارہ کوشش کروں کہ میرے بھائیوں کو بات سمجھ آ جائے تو کچھ باتیں پھر میں آپ سے کروں گا. مضمون عظمت صحابہ ہے. آغاز ذات محمد ہے اور مضمون معراج مصطفیٰ ہے. آغاز ذات خدا ہے.
ہے بھائی گل غلامہ دی کرنی آئی شروع آقا تو کرنا ہے تے گل محبوب دی کرنی آئی شروع اپنے تو سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى حد نہیں پکا دیتی ہے سبحان اللہ اللہ زمانے نے دسنا چاہتا ہے صحابہ دی گل کرنی آئی مصطفیٰ تو آغاز کر کے اللہ زمانے نے دسنا چاہتا ہے لوگوں اگر استاد ایسا ہو سی تو شاگرد کیسے ہو سی اگر استاد محمد ہے تو پھر شاگرد کیسے سبحان اللہ اللہ نے حد بکا دی تھی صحابہ اور اہل بیت انہوں میرے رسول نے ایسا رنگے ہے زمانے تے دی مثالی کو نبی نے رنگ ہی ایسا چاڑے اور صحابہ ہو من یا اہل بیت ہو من نبی نے رنگ ہی ایسا چاڑے ہے رب کعبہ دی قسم جس رنگ نو دیکھو نظارہ وکھرا جس پھل نو سنگو خشبو وکھری لوگ پڑھتے نہیں ہیں سمجھتے نہیں ہیں لوگ ترکڑیاں چاہ کے انہوں تلیندے بدے وہ کہتے ہیں یہ بڑا ہے یہ کہتے ہیں یہ بڑا ہے اے دی شان زیادہ ہے اے دی شان زیادہ ہے بھئی انہوں رسول نے رنگیا انہوں ترکڑیاں تولیا نہیں جا سکتا ان کو تولا نہیں جا سکتا اگر کسی نو شک ہو بھی بھئی اے دا رنگ کچا ہے تو مڑ مسلمانوں قصور رنگ دا ہوندہ ہے یا رنگا ڈالے دا ہوندہ ہے سبحان اللہ اگر کسی بدبخت کو شک ہے کہ یہ رنگ پختہ نہیں ہے تو پھر تو قصور رنگ ساز کا ہوا نا میرے نبی نے اپنے غلامانوں ایسا رنگ دیا ہے زمانے دے اس کی مثالی کو سبحان اللہ پھر ہی تو اللہ رب العزت نے انہیں دیا عظمتہ قرآن بیان کی تھی آغاز محمد تو کی تھا محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا گل تو صحابہ دی کرنی ہے شروع محمد تو کر کے زمانے نسڑا چاہتا ہے یہ استاد ہے اور یہ شاگرد ہے اللہ نے حد بکا دی تھی ایک شان ایک صحابیت نظر آتی ہے تے دوے چ نظر نہیں آتی دوے جڑا رنگ نظر آندا وہ پہلے چ نظر نہیں آندا لگدا اننے بے اس تو ودا ہے تے او اس تو ودا ہے میں نے تو پڑھا ہے حدیث میں کتب میں پڑھا ہے حیران ہو گیا حضور دے ایک صحابی نے حضرت زید بن حارثہ اے حضور دی کل صحابہ دی جماعت دے وچوں واحد صحابی جنہاں دا نام اللہ نے قرآن دے وچ نازل کیا لقب نہیں پتہ نہیں کتنے سیانے بندے بیٹھے میرے اس کا اندازہ نہیں ہو رہا لقب نہیں شان نہیں نہ لے کے جس صحابی نو اللہ نے قرآن کے اندر ذکر فرمایا اور حضور دی کل جماعت دے وچوں ایک صحابی ہے جس کا نام حضرت زید بن حارثہ سبحان اللہ باقی صحابہ دیا شانہ بیان ہوئی ہیں کسی ہوئے ایسے ایسے صحابی گزرے مشورے زمین تے دین دیا اللہ آسمان تو قرآن بڑھا کے نازل کر دیا لیکن نام لے کے جس صحابی دا اللہ نے قرآن ذکر فرمایا اور حضور دی کل صحابہ دی جماعت دے وچوں ایک صحابی ہے جس کا نام حضرت زید بن حارثہ حضور دے ایک صحابی نے حضرت سعد بن نبی وقاص اے حضور دی جماعت دے صحابی نے کہ اسلام دی خاطر پہلا تیر چلایا سبحان اللہ اے شان حضرت سعد بن ابی وقاص دے حصے چاہی کسے اور دے حصے چ نہیں آئی حضور مدینہ تشریف لے گئے تے حضور نے فرمایا محمد دے گھر دے باہر پہرا کون دے سی پہلا چوکیدار کون بن سی تھوڑی دیر گزری ایک صحابی ہتھیار لے کے میرے رسول دے گھر دے باہر چوکیدار بن کے کھڑا ہو گیا حضور پوچھیا محمد دے گھر دا پہلا پہرے دار کون ہے جواب آیا سعد بن نبی وقاص سبحان اللہ کوئی نہیں سن دے بیٹھے بندے میں صرف مثالہ تواڈے سامنے رکھدا پیا
نبی نے رنگیا ایسا ہے ہر رنگ دا نظارہ وکھرا ہو سی ہر پھول دی خوشبو وکھری ہے لوگ انہاں ترکڑیاں چاہ کے تلین دے بدن ان کو تولا نہیں جا سکتا حضور دے ایک صحابی نے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دے پھپھی زادے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے داماد ایک جنگ دے اندر حضور دے نال شریک ہیں ایک کافر لوہے دا لباس پا کے آ گیا اے سر تو لے کے پیرا تائی پورا دا پورا لوہے دے اندر لباس پہن کے آ گیا حضرت زبیر بن عوام کو نیزہ ہاں انہیں سر تو لے کے پیرا تائی کافر نو ویکھیا تے ویکھ کے نیزہ ایدی اکھچ ماریا میدان دے وچ قتل کیتا حضور نو کام میڈا پسند آیا حضور فرمایا زبیر یہ نیزہ محمد نو دے ساری زندگی اور نیزہ میرے رسول دے کول رہا مڑو نیزہ حضرت ابو بکر صدیق کو لایا پھر حضرت عمر کے پاس رہا پھر حضرت عثمان پھر مولا علی کے پاس رہا کہ شان حضرت زبیر بن عوام دے حصے چاہی کسی اور دے حصے چلی حضور نے فرمایا ارحم امتی بی امتی ابو بکر حضور نے فرمایا میری امت دے وچ میری امت دے اتے سب تو زیادہ رحم کرن والا او میرا ابو بکر ہے واشدہم فی امر اللہ عمر حضور نے فرمایا میری امت دے وچ سب تو زیادہ اللہ دے قانون نو سختی نال نافذ کرن والا او میرا عمر ہے واستقم حیان عثمان حضور نے فرمایا میری امت دا سب تو بڑا حیادار او میرا عثمان ہے اور ترمذی شریف دے اندر فرمایا حدیث ہے فرمایا وَأَقْضَاهُمْ عَلِي حضور نے فرمایا میری امت دا قاضی سبحان اللہ چیف جسٹس لفظ تو پسند نہیں ہے میں چھوڑ کے لفظ بولے میرا دل آئی میری زبانی جو لفظ نکل سن تو آڑی زبانی جو سبحان اللہ آپ پہ نکل جائے لفظاں دی قیمت نہیں بڑی میں دوبارہ لفظ بول کے دیکھنا حضور نے فرمایا وَأَقْضَاهُمْ عَلِي حضور نے فرمایا میری امت دا چیف جسٹس میرا علی کی المرتضی ہے نعرہ تکبیر ہزارہ مثالہ توڑے سامنے رکھ سکتے نبی نے جس سے رنگ چاڑیا ہے رنگ ایسا چاڑیا ہے لگتا ہے انہیں بھئی ہو جائے نظارہ کسے ہو رہے ہے ہی تے جس فولو چاہتے سنگو لگتا ہے ہو جائے خشبو کسے ہو رہے ہے ہی نبی نے رنگے ہی ایسا ہے لوگ انہیں ترکڑیاں چاہ کے تلے دے بدن لوگوں ان کو تولا نہیں جا سکتا حضور نے فرمایا میری امت کا سب تو بڑا قاری ابی بن کعب حضور نے فرمایا میری امت کا سب تو بڑا میراث دا علم رکھن والا زید بن ثابت ہے میری امت کے اندر سب تو زیادہ حلال اور حرام دا علم رکھن والا معاذ بن جبل ہے حضور نے فرمایا میری امت کا سب تو بڑا امین الامت ابو عبیدہ بن جراح کوئی نہیں سن دے بیٹھے میری سبحان اللہ حضور نے فرمایا یہ میری امت کا سب سے بڑا امین ہے نجران تو ایک قافلہ آ گیا انہاں کہ یا رسول اللہ بندہ چاہیے بندہ ہو دیو جڑا سب تو بڑا امین ہو ساڑھے ایسا انہوں نال لے جاؤنا ساڑھے بچ راسی ساڑھے بچ رہ کے فیصلے کرے سی بندہ ایمان امانت اللہ ہو بے دیانتدار بندہ سن دیو حضور نے فرمایا راتی میرے کول رہو دھمی جیلا بندہ تو اڑے نال گلے سا میری امت ایک سب تو بڑا امین ہو صحابہ فرمائے جنہا سی ساری رات اٹھی کے دعا ماں منگ دے رہے کہ شالا دمی حضور میرا نہ لے سارے صحابہ اٹھی کے دعا ماں منگ دے رہے صبح دا ویلا ہویا حضور نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح نو بلایا قافلے دے نال روانہ فرمایا حضور نے فرمایا یہ میری امت کا سب سے بڑا امین ہے امین الامت دا لقب حضور نے جس نو عطا فرمایا وہ حضور کے لیے عظیم صحابی حضرت ابو عبیدہ بن جراح ہے تے جیڑا مجمع میرے سامنے بیٹھے انہوں خیبر دی جنگ نہیں بھول لی یہ سارے بندے خیبر دا منظر پہ دے بیٹھے خیبر دا قلعہ نہیں فتح ہو رہا حضور نے فرمایا صحابہ دے مجمع دے اندر حضور نے فرمایا دھمی جھنڈا محمد ہو دے ہاتھ فتح ہی سی جے دے ہاتھ اللہ خیبر دا قلعہ ہی فتح کر دے حضور نے فرمایا تو بچو بندہ ہو جڑ سا
جڑا خدا نال پیار کریں دو اسی خدا او دے نال پیار کریں دو. صحابہ فرمائے جنہوں سے ساری رات اٹھی کے دعا میں منگ دے رہے کہ شاللہ دمی جھنڈا حضور میرے ہاتھ چ پدامن میرے ہاتھ چ پدامن. صحابہ ساری رات دعا میں منگ دے رہے. صبح دا ویلا ہویا حضور نے جھنڈا حضرت علی المرتضیٰ دے ہاتھ چ. شان حضرت علی دے حصے چاہی کسی اور دے حصے چ نہیں آئی. حضور نے فرمایا جو کچھ خدا میرے سینے پلٹیندا رہا ہے میں ابو بکر دے سینے دے وچ پلٹیندا رہا. حضور نے فرمایا میں سارے دے احسانہ دے بدلے دے چھوڑے. ابو بکر میرا او یار ہے جن دے احسانہ دا بدلہ قیامت دے رب آپ دے. بندے سنن والے ہوندے میں گلاں ڈھیر کرے. سبحان اللہ. میں مجمع اج ملیا نہیں میں جنہاں دے نال گلاں کرنی. سبحان اللہ. پتہ نہیں موسم دی خرابی ہے یا کیا وجہ ہے. موسم ہی خراب تے تھوڑی طبیعت ہی خراب. گلاں دو رل گئے میرا ثواب سارا بنی گیا. سبحان اللہ. حضور نے فرمایا سارے دے احسانہ دے بدلے دے چھوڑن. ابو بکر میرا او یار ہے جن دے احسانہ دے بدلہ قیامت دے رب آپ دے. آج جڑا مجمع میرے سامنے بیٹھا ہے آج بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے مکروز ہے. آپ سارے حضرت ابو بکر صدیق کے مکروز ہیں چونکہ آپ کا رسول حضرت ابو بکر صدیق کا مکروز. حضور نے فرمایا سارے دے بدلے دے چھوڑے. ابو بکر میرا او یار ہے جن دے احسانہ دا بدلہ قیامت دے رب آپ دے. اور حضرت مولا علی نے متعلق حضور نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها. سنو میں علم دا شہر علی اس دا دروازہ. لوگ انہیں رکھنیاں چاہ کے تلیندے بدن ان کو کیسے تولا جا سکتا ہے. یوں میرے رسول نے ہاتھ اٹھایا اور حضرت علی کا ہاتھ فضا میں بلند کر کے کہا سنو میرے صحابہ من کنت مولا ہو فہذا علی جن مولا. جس کا میں مولا اس کا علی بھی مولا. نبی نے حد مکا دی تو نبی نے رنگ ہی ایسا چاڑیا. ہر رنگ دا نظارہ بکھرا ہے ہر پھول دی خوشبو بکھری. اور قربان جاما جس میں واپس سمجھا پہ اپنے مضمون تے قربان جاما اس جماعت دی اللہ نے جدو گل کرنی آئی تو اللہ رب العزت نے ہر دشمن نو جواب دیتا ہے. اللہ نے گل ذات محمد تو شروع کی تھی کہ اللہ زمانے نے دسیا کہ اگر میں گل محمد تو شروع کرتا پیا کہ زمانے نے دسنا چاہنا کہ اگر استاد ایسا ہے تو شاگرد کیسے ہے. محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. مضمون عظمت صحابہ آغاز ذات مصطفیٰ اور مضمون معراج مصطفیٰ آغاز خود ذات خدا. سبحان الذی اسرا. سبحان اللہ. پتہ نہیں میری محنت وصول ہو سی یا نہ ہو سی. سارے مضمون نو واضح کرنے واسطے میں نے اتنی محنت کرنی پڑی ورنہ میں اپنے گل جڑی کرنا چاہنا ہوں صرف اسی طرف جانا چاہتا تھا لیکن مجھے بڑی محنت سے اپنے مضمون کو اپنے بھائیوں تک واضح کرنا پڑا. اللہ رب العزت نے فرمایا سبحان الذی اسرا. ویسے ہی زمانے دے سائے جگہ چبلا مدینہ چبلا نالوں زمانہ بھرے پہ کئی چبلا مدین انہوں دیا گلہ سنن دیا نہیں بندے آتے بدن ان کی بھی ہو سکتا ہے. ایک رات میراج ہو جاوے تے ایتھو بندہ ٹورے تے مڑ اتھے مسجد اقصا جاوے مڑ اتھے نبیوں دی جماعت کراوے مڑ آسمانہ تک جاوے. گالوں کرو جیڑی منن والی ہوے مڑ ایک آسمان مڑ دووا تریا چوتھا مڑ ستے آسمان گزر جاوے مڑ سدرۃ المنتہا تے وگ جاوے مڑ خدا نال ملاقات ہی کرے مڑ جنتی ویکھ لوے دوزخی ویکھ لوے تے مڑ ایک رات دے کچھ حصے دے وچ مڑ واپس ہی آ جائے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بھلا ہو سکتا ہے گل عقل منیندی ہے. کئی چبلا مدین جڑیاں آج بھی منکر ہیں جو کہتے ہیں ایسے نہیں ہو سکتا. اللہ نے ایک کو لفظ بول کے ساری چبلا دا منہ بند کر. اللہ نے ایک لفظ بولا ہے اور ہر بدبخت کی زبان کو اللہ نے بند کر دیا. اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسرا. اور چبلے آؤ آپ نہیں گیا میں لے گیا. تو آنا کی میں جا سکتے ہیں وہ آپ تک گیا ہی نہیں میں لائے گیا.
सुब्हानल्लज़ी यसरा बिअब्दिही लैलन, ले गया वो अपने महबूब को। पाक है वो ज़ात जिसने सैर कराई। फरमाया जिब्रील जी रब्बे जलील, अल्लाह फरमाया जिब्रील आज रात क्या महबूब नु अर्शा ते लाया। ले आ महबूब को आज रात। मौला आज तक किसी नबी ने शर्फ नहीं मिलिया कि उसने मेराज कीता होवे। मेराज होए लेकिन जमीन ते होए। इस नबी दी वारी आई, अर्श बरी दा फैसला हो रहा है। जवाब आया नबी बनाए महबूब हिक्को मुहम्मद बनाया। एक बनाया वो मेरा महबूब है। जिब्रील जमीन ते जा महबूब नु अर्शां ते लाया। और फरमाया जिब्रील मेरा महबूब अर्शां ते आ रहा है। आज मेरे महबूब दी आमद दी खुशी दे अंदर जन्नत दे 8 दरवाजे खोल दिते। जिब्रील जन्नत दे सारे दरवाजे खुलेंदा मुड़ हाजिर खिदमत अर्ज करदा मौला दरवाजे जन्नत दे खुल गए, इजाजत होवे तो जमीन ते जावां तेरे महबूब नु अर्शा ते लाया वा। अल्लाह फरमाया जिब्रील जिवें जन्नत दे बूहे खोल के आया महबूब दे आमण दी खुशी दे विच जहन्नम दे दरवाजे बंद कर। मुड़ो जहन्नम दे बूहे बंद हो गए। मौला जहन्नम दे दरवाजे बंद हो गए, इजाजत होवे तो जमीन ते जावां तेरे महबूब नु अर्शा ते लाया वा। अल्लाह फरमाया जिब्रील पहले नबियां दी कब्रां ते जा। आदम तो लेके ईसा तक हर नबी दे रोजे ते जा, हर पैगंबर दे मज़ारे जा। जाके मैं रब दा सनेहा सुना कि अल्लाह फरमाइंदा है मैं तो ना क्या मैंने पैसे न दियो ते हुन तुसां मेरे पैसे मुड़ तुसां मैंने दित्ती जांदे। शौकत हुन तू पैसे उरा आए ना ते जेड़े तेरी जेब वाले नोई मैं ला ले। एक बंदे को पैसे लाए के ना नहीं तो तेरी जेब वाले सारे पैसे मुड़ मेरे मुड़ ना मैंने आखे पे फिर दसिया एक पासा नहीं तुहाडे कोल कंट्रोल हुंदा पे। अल्लाह रहमत फरमाए। हुन एक बारी सुभान अल्लाह पढ़ो। मैं फिर आपसे बातें कर रहा हूँ। अल्लाह फरमाया जिब्रील मंजर कैसा है? फरमाया जिब्रील जा महबूब नु अर्शां ते लाया, हर नबी दे रोजे ते जा, हर पैगंबर कोल जा। आज रब दा सनेहा सुना के जिस जिस नबी ने रब दा यार वेखणो, जिस नबी ने रब दा यार वेखणो होवे अल्लाह फरमाइदा अपनी कब्रां नु छोड़ के, अपने रोज़ियां नु छोड़ के, मज़ारात नु छोड़ के मस्जिद अक्सा विच पहुंच के मेरे मुहम्मद दा इंतजार करे। जिब्रील हाजिर खिदमत अर्ज करदा है मौला नबी कब्रां छोड़ के आए खलोते नहीं सवाद आया गा। नबी कब्रां छोड़ के नहीं और दरवाजे जन्नत दे खुले पे अबूए जहन्नम दे बंद हो गए। सिर्फ इजाजत दे मैं जमीन ते जावां तेरे महबूब नु अर्शां ते लाया वा। अल्लाह फरमाया जिब्रील पहले जन्नत दियां रौनकां दे विच जा, बहिश्त दियां बहारां जा। उत्थे एक सवारी मौजूद है, एक बुराक मौजूद है जिसने रो रो के अपनी अखां दा पानी खुश कर दिता है। उस सवारी दा दिल चाहता है कि रब दा महबूब मेरे उत्ते सवार हो जाए। जिब्रील उस सवारी नु हीरियां नाल मोतियां नाल सजाइंदा है। अल्लाह दी बारगाह दे अंदर पेश करदा है, अर्ज करदा मौला सवारी जन्नत दी तैयार है। बूहे जन्नत दे खुले पे, दरवाजे जहन्नम दे बंद। नबी कब्र छोड़ के आए खलोते। अगर इजाजत होवे तो मैं मुड़ जमीन ते जावां तेरे महबूब नु अर्शां ते लाया हूं। अल्लाह फरमाया जिब्रील पहले फरिश्ते इकट्ठे कर। जेड़े आसमान ते बदन छुट्टी करा उन्होंने आख रब सा देंदा है। जेड़े डिप्टियां जमीन ते बदन दे दिन हुक्म दे बंद करें डिप्टियां मेरी बारगाह दे विच हाजिर हो जावे। अब कुछ इबादत विच मसरूफ हैं जेड़े हाथ बन के खलोते हुक्म दे क़याम छोड़ देवे, जेड़े रकू विच रकू तोड़ देवे, जेड़े सजदे च पैन सजदा छोड़ देवे। फरिश्ते इकट्ठे कर। जिब्रील फरिश्ते इकट्ठे करदा है। अर्ज करदा मौला इन्हां फरिश्तियां करना क्या है? अल्लाह फरमाया जिब्रील इन्हां फरिश्तियां दे जिम्मे डिप्टी लगा कि जदन मेरा महबूब सवारी ते चढ़ पवे 70,000 नूरी फरिश्ता मशरक की तरफ, 70,000 नूरी फरिश्ता मगरिब की तरफ, 70,000 नूरी फरिश्ता शुमाल और जुनूब की तरफ खड़ा हो जाए। मेरा महबूब सवारी ते चढ़ पवे ए फरिश्ते मुहम्मद दी जात ते दरूद और सलाम पढ़ते रहते। मुहम्मद दे नगमे गामिन, मुहम्मद दे तराने गामिन मेरे महबूब दिया तारीफां करे। जिब्रील हाजिर खिदमत है। अर्ज करदा मौला फरिश्ते इबादत छोड़ के आए खलोते। गल भूल गई मजमे नु जेड़ी सुभान अल्लाह। मौला फरिश्ते इबादत छोड़ के आए खलोते, नबी कब्रा छोड़ के आए खलोते।
دروازے جنت دے کھل گئے بوئے جہنم دے بندے سواری جنت دی تیار ہے صرف تیرے حکم دا انتظار ہے اجازت دے زمین تے جاما تیرے محبوب نو عرشاں تے لایا ماں میرے رب نے کیا فرمایا اللہ فرمایا جبریل آج میرا محبوب عرشاں تے آ رہے اللہ دا محبوب اللہ دا محبوب میرا محبوب عرشاں تے آ رہے جبریل آج میرا محبوب عرشاں تے آ رہے ادھر ساری دھرتی دا نظام روک دے آج چل دیا ہوا رک جاویں اور سورج رک جاوے اور چند رک جاوے ساری دھرتی دا نظام روک دے جبریل رات نو آکھی جو تو جامنا کوئی نہیں دے نو آکھی تو آمنا کوئی جبریل حاضر خدمت عرض کردہ مولا دھرتی دا نظام رک گئے ساری دھرتی دا نظام رکا کھلوتے بوئے جنت دے کھلے پہن دروازے جہنم دے بندن نبی قبرہ چھوڑ کے آئے کھلوتن فرشتے عبادت چھوڑ کے آئے کھلوتن سواری جنت دی تیار ہے مولا صرف تیرے حکم دا انتظار اجازت دے میں زمین تے جاما تے تیرے محبوب نو عرشاں تے لایا ماں میرے رب فرمایا جبریل اے سواری بھی لے جا اے فرشتیاں دی قطاراں بھی لے جا اج رات محبوب نو عرشاں تے لایا جبریل چلے فرشتیاں دیا قطاراں لے کے ایدو جنت دی سواری لے کے شہر مکہ بچ آئے حضور اپنی پھپھی ام ہانی دے گھر ستے پہ عجب لطف ہے حضور اپنی کیا شان مصطفیٰ ہے کیا مقام مصطفیٰ ہے ساری کائنات انتظار پہ کر دیئے تے حضور آرام پہ کر دے جبریل عرض تک کر دو سی مولا جویں اتنیاں تیاریاں ادھے ہوئیاں نابوے کھلائے گئے اور دروازے بند کرائے گئے نبیاں تو قبرہ چھڑائیاں گئیاں فرشتیاں تو عبادتہ چھڑائیاں گئیاں دھرتی دا سارا نظام روکیا گیا اتنیاں تیاریاں ادھے ہوئیاں کچھ تیاریاں تا ادھے ہی ہوئے اللہ نے فرمایا یہی تو زمانے کو بتانا چاہتا ہوں یہی تو بتانا چاہتا ہوں لوگوں کو دکھانا چاہتا ہوں کہ دیکھو میرے محبوب کا شان کیا ہے کہ ساری کائنات انتظار میں چاہے اور میرا محبوب آرام میں چاہے کیا بے نیازی ہے کیا بے نیازی ہے فرمایا جبریل پیرا دیا تلیاں تے بوسے دے میرے محبوب نو میرا پیغام چھڑا جبریل نے میرے نبی دیا پیرا دیا تلیاں تے بوسے دیتن محبوب نے اکھا کھولین جبریل نے رب دا سریعہ سنایا ہے میرے نبی نے وضو فرمایا ہے جبریل نے سواری پیش کی تھی فرشتیاں نے قطارہ بڑھا لیا جبریل نے مہارہ پھد لیا محمد دی سواری چل پئی فرشتیاں دیا قطارہ چل پئی پھر درود و سلام کے ترانے ہونے لگے پھر نغمے گانے لگے پھر حضور مسجد اقصی دے اندر پہنچے تو 1,56,000 نبیان نے کھڑے ہو کے میرے رسول دا استقبال کی سبحان اللہ وہاں استقبال ہوا حضور نے نماز پڑھائی یہ پہلا سفر یہ پہلی سیر جو میرے رسول نے کی ہے یہ براق پر کی سبحان اللہ وہ جنت کی سواری براق پر حضور نے سیر فرمائی استقبال ہویا نا تو جس نبی نے کھلو کے میرے محمد نے استقبال کی تھا میں ساریاں گلہ اگر سنامن بیٹھ جاندہ تو رات اتھائیں گزر جاندہ سبحان اللہ میں جان کے جلدی نالی تو گزر گیا چونکہ بحث میں پڑ گیا تو پھر مضمون طویل ہوتا جائے گا ہمت جواب دے جائے گی میں نے کوشش کی ہے کہ مضمون کو کامل کر سکوں اس منزل تک لے جاؤں جہاں میں جانا چاہتا ہوں بس مسلمانوں سدرۃ المنتہا تے جا کے جبریل رک گئے تو پھر رب اپنے محبوب نو آپ لائے گئے سبحان اللہ تو وہ اتھے لائے گیا جتے ہے خدا ہے دعا مصطفیٰ ہے رب بھی سارے پردے ہٹا چھوڑے تو پھر میں کہ اپنے محبوب نال اپنے یار نال رب نے گلہ کی تھی میں سنتا پتا کئی بندے آدھے بدن اللہ تے محمد دے درمیان 99,000 گلہ ہوں ایسا کیسے کتاب اچھ نہیں پڑھیا کہ 99,000 گلہ ہوں یا کروڑا تے اربع گلہ ہوں اے یا خدا جاندہ ہے یا اودا مصطفیٰ جاندہ ہے کئی بندے آدھے بدن جناب جس رات میرے نبی نو معراج ہویا نا وہ 18 سالہ دی ایک رات آ ایسا تا کسی کتاب اچھ نہیں پڑھیا بے 18 سالہ دی رات آئی یا 18,000 سالہ دی رات آئی اے بھی خدا جانے یا اودا مصطفیٰ جانے ہاں خدا تے مصطفیٰ دے درمیان کچھ گلہ ایو جیہاں ہوئیں جنہاں دا ثبوت حدیث دے اندر موجود ہے اگر بندے سننا چاہمن تو جنہاں دی ضمانت ہوئے وہ گلہ میں خود سنا سکتا جنہاں دی ضمانت ہے وہ گلہ میں سنا دیتا ہے
کتنیاں گلاں ہوئی ہیں کہ خدا جانے یا دا مصطفیٰ جانے، پر کچھ گلاں اس ہیں جنہاں دی ضمانت دے سکنا، جنہاں کتب حدیث دی اندر جنہاں دا ذکر موجود ہے، وہ گلاں میں سنا سکنا۔ پہلی گل تے رب نے کیتی نا میرے نبی نال، اللہ فرمایا اذن منی، اذن منی، محبوب میں پردے ہٹا چھوڑن ایتھے میرے کول آ، محبوب میرے پردے ہٹا دیا ایتھے میرے کول آ جی۔ مڑ حضور اتنے قریب ہوئے جتنا فاصلہ دو کمانا دے وچالے چوندا ہے یا اس تو بھی گھٹ، حضور اپنے رب دے اتنے قریب ہو گئے تے جلے اتنے قریب ہوئے نا، مڑ میرے نبی نے رب نال ترائے گلاں کی تھی۔ کتنی ہیں؟ ترائے گلاں کی تھی۔ پہلی گل میرے نبی نے کی تھی التحیات للہ، التحیات للہ، دوئی گل کی تھی والصلوات، تری گل کی تھی والطیبات۔ بس اترائے گلاں میرے نبی نے رب نال کی تھی، التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ بس جی تھوڑا موڈ بنیا تو ترجمہ کرے سانے جران دے سانے انہیں ترائے گلاں دا ترجمہ ہو جائے۔ پہلی گل میرے نبی نے کی تھی التحیات للہ، مولا تمام تعریفاں تیرے واسطے، سبحان اللہ، یہ لے ہستیاں پاک رل دیا نو لے گلہ ہی پاک ہونی، مولا تمام تعریفاں تیرے واسطے، تمام بدری عبادتہ تیرے واسطے، تمام پاکیاں تیرے واسطے۔ اگو رب نے جواب ارشاد فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ اللہ نے میرے نبی تے سلام پڑھیا تے قربان جاوا جے میرے نبی تے سلام پڑھیا گیا نا، میرے نبی تے سلام پڑھیا گیا، قربان جاوا میں اپنے رسول دی محبت ہوں، میرے نبی نو فوراں توڑا خیال ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک لفظ اپنے کو ذاتی طور تے بولنا چاہنا، اگر مجمع اجازت دے تو بول دینا۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے پردے ہٹائے، دیدار کرایا تے میرے نبی نے رب دے کول بیٹھے تے اللہ سلام پڑھے ہے تے میرے نبی نو اے بندے، اے چوبارے والے بندے یاد آ گئے۔ سبحان اللہ۔ یہ امت حضور کو یاد آئی۔ سبحان اللہ۔ تو حضور نے عرض کی تھی مولا میں تھے سلام پڑھے، میری امت تے تو سلام نہیں پڑھے، یا میں موڑ اپنے لفظ بولنا چاہنا، مولا میں تھے سلام پڑھے تے چوبارے والے تے تو سلام نہیں پڑھے۔ اللہ فرمایا محبوب میں تواڈے تے سلام پڑھے ہے، میں رب تانوں اجازت دینا جیڑا سلام رب نے تواڈے تے پڑھے ہے تسی یہ سلام وچ اپنی امت نو رلا سکدے۔ اسے واسطے نماز وچ ایک سلام نہیں دو سلام ہے، جڑے پڑھتے نے انہاں نوں یاد ہے۔ نماز وچ ایک سلام نہیں دو سلام، دو سلام، کتنے جی؟ دو۔ نماز وچ ایک سلام نہیں دو سلام ہیں، میں دو سلام پڑھ کے سنائیتا پیا۔ پہلا سلام السلام علیکہ ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ، اے پہلا سلام ہے۔ اگو دعا سلام ہے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ پہلا سلام ذات مصطفیٰ پر ہے اور دوسرا سلام حضور کی امت پر ہے، متقین پر ہے، صالحین پر ہے، مقربین پر ہے، محبین پر ہے، عاشقین پر ہے۔ سبحان اللہ۔ تو میرے نبی نے تو اتھے بھی بے کے تو یاد کی تھی اور عرض کی تھی مولا میں توڑے کول آیا بیٹھا، اج محمد تیرے کول بے کے گل بنوانا چاہتا ہے کہ امت خطاکار ہے، امت گنہگار ہے، امت مجرم ہے۔ اج کلیاں بیٹھ کے میرے نال وعدہ کیتا جائے کل قیامت دے دی میری امت دے اے خطاکار، اے گنہگار، اے مجرم جلے تواڈی عدالت وچ پیش ہو سن، میرے نال اج وعدہ کرو قیامت دے دی میری امت دے گناہاں تے نہ ویکھ سو، محمد دیاں دعاواں تے ویکھ سو۔ رسول نے پیار دی حد نہیں مکا دیتی۔ اللہ اپنے جلوے دکھا رہا ہے، دیدار الہی ہو رہا ہے اور محبوب نو اپنی امت یاد آ رہی۔ سبحان اللہ۔ ہن میں بیٹھا کئی بندے دے چاڑے نائے بیٹھے نے، احسان کرے نائے بیٹھے نے، وہ سمجھے دے بیٹھے نے اثر رسول دیاں گلاں سن دے بیٹھے ہیں، ساڈا احسان ہے۔ بھئی تہاڈا کیا احسان ہے؟ آپ رسول کی بات سن رہے ہیں،
آپ کا کوئی احسان نہیں ہے، یہ بھی احسان اس آمنہ کے لال کا ہے جس نے قبول کیا، کیونکہ آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، وہاں فیصلے ہوتے ہیں، قبولیت کن کے حصے میں آتی ہے؟ یہ تو وہاں قبولیت ہوتی ہے، جسے قبول کرتے ہیں اسے راستہ دکھاتے ہیں، اسے توفیق دیتے ہیں۔ کوئی احسان نہیں ہے، یہ احسان بھی آمنہ کے لال کا ہے۔ لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھوڑا رسول کتنا عظیم ہے، کتنا کریم ہے، کتنا مہربان ہے۔ ایک لفظ بول کے جا رہے ہیں، رب کعبہ دی قسم کہ اللہ نے تو ایسے رسول دا امتی بنایا ہے کہ ساری کائنات ایک پاسے آمنہ دلال ہے، تو سچائی رب نے بھن سٹیا جس وچ محمد نو ڈالیا، محبوب بنایا تے مر زمانے تے قسمہ چاہ کے دسیا جیو جا محبوب بنایا ہے ایو جا مر رب نے ہور کوئی نہیں دکھ ہے مینوں اس گل دا کہ جڑا رسول اتنا عظیم ہے، اتنا کریم ہے، اتنا مہربان ہے، اتنا لجپال ہے، سبحان اللہ، اس امتی نو اپنے رسول دی پرواہ کا ہے، یہ نمبردار کی بات مانتا ہے، چودھری کی بات مانتا ہے، پیر کی بات مانتا ہے، ہر بڑے سردار کی بات مانتا ہے، رسول کی بات نہیں مانتا۔ کتھو دا وپار ہے بھائی، بے وپاری ہے بھائی، یہ انڈیا ہے، یہ انڈیا آپ کے ساتھ رہتا ہے، یہ بھارت کھڑا ہے۔ ہندو جا کے دیکھو پنڈت کی بات مانتے ہیں، وہ سکھ بیٹھے ہیں اپنے گرو کی بات مانتے ہیں، وہ عیسائی دیکھو اپنے پادری کی بات مانتے ہیں، عیسائی پادری نے کہا ٹائی لگاؤ، ٹائی لگا رہے، مسلمان بھی لگا رہے۔ گرو نے اپنے سکھوں کو کہا کہ تم نے بال نہیں کاٹنے، وہ نہیں کاٹتے۔ ہندو نے کہا کہ گائے کا پیشاب، وہ پنڈت کہتا ہے گائے کا پیشاب پینا ہے، سارے پیتی جانے، جج بھی پی رہا ہے، وکیل بھی پی رہا ہے، ڈاکٹر بھی پی رہا ہے۔ ان کے پنڈت نے کہا ہے گائے کا پیشاب پیو، سارے گائے کا پیشاب پیتی جا رہے۔ ارے لوگوں، وہ ہندو اپنے پنڈت کی بات مانتا ہے، وہ عیسائی اپنے پادری کی بات مانتا ہے، یہ سکھ اپنے گرو کی بات مانتا ہے، یہ مسلمان کیسا ہے؟ خدا بھی اس کا سچا، رسول بھی اس کا سچا، کتاب بھی اس کی سچی۔ بندے اکثر پیر میں فتوے لیندہ بیٹھا ہے، گل نہیں کہا نہیں اسا تے رسول نو منین دے، او بھائی میں معافی منگنا، رسول نو تو منین دے، رسول دی جو نہیں منین دے۔ رسول کو تو سارے مانتے ہیں، رسول کی کوئی نہیں مانتا۔ رسول تو سے نبی تو سارے کرتے ہیں نا، نبی تو سارے کرتے ہیں، نبی کی بات تو کوئی نہیں مانتا نا، ایک کامل محبت نہیں ہے۔ کامل محبت اس نو آدن، پتہ نہیں بندے سن سن یا چھوڑ جا سن، کامل محبت اس نو آدن، کامل محبت اس نو آدن۔ اگر بندہ کسی دی ذات نال پیار کرے، مڑ بندہ ہو دے مقصد نال ہی پیار کرے۔ سبحان اللہ، نبی تو کرتے، مقصد نبی دا پتہ ہی کوئی نہیں۔ یہ مجمع میرے سامنے بیٹھا ہے نا، دے وچ دو بندے کھلارا ہونے تو آپ کو پتہ لگ جائے، مقصد نبی نہیں پتہ کہ رسول کا مقصد کیا ہے۔ دنیا صحابہ بدی کر دی ہے، مقصد صحابہ دا پتہ ہی کوئی۔ لوگ حسین بدے کر دیں، مقصد حسین دا پتہ ہی کوئی۔ یہ کامل محبت نہیں ہے۔ اور دے میرے پاس سے چلے جاؤ، لوگ فرید بدے کر دیں، مقصد فرید دا پتہ ہی کوئی۔ لاہور جاؤ، لوگ داتا بدے کر دیں، مقصد داتا دا پتہ ہی کوئی۔ یہ کامل محبت نہیں ہے۔ کامل محبت اس نو آدم، اگر کسی دی ذات نال پیار کرو، مڑو دے مقصد نال ہی پیار کرو۔ او بھائی بولو تو صحیح یار، صرف ذات نال پیار ہونا چاہیے یا مقصد نال ہی پیار ہونا؟ مقصد دن تو تہاڈا خیال ہی کوئی۔ جڑا مقصد رسول نے زمین تے چھوڑے ہے، میرے رسول نے اس مقصد واسطے پتھر کھاتے، میرے نبی دے راما دے وچ کنڈے بچھائے گئے، میرے نبی تی اوجھریاں ڈالیاں گئی ہیں، میرے نبی نو ہجرت تے مجبور کیتا گیا ہے، میرے نبی نو طرح دیا تکلیفہ دیتیاں گئی ہیں، لیکن اتنی تکلیفہ اٹھا کے میرے نبی نے زمین تے کوئی مقصد چھوڑے ہے، امت اس مقصد کو بھول گئی۔ امتی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ رسول نے مقصد زمین پر چھوڑا کیا ہے۔
اس نو اپنے کاروبار تو فرصت ہی نہیں ہے، انو اپنے کماں تو ویل ہی نہیں ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ رسول نے زمین پر مقصد کیا چھوڑا ہے۔ یہ کیسی وفا ہے؟ وفا نہیں ہے، یہ کامل محبت نہیں ہے۔ کامل محبت اس نو آدن اگر ذات نال پیار کرو مڑو دے مقصد نال ہی پیار کرو۔ مکے دا چودھری ہے، نا دا ابو جہل ہے، بدماش ہے، بیٹھی ہو؟ مکے دا چودھری ہے، ابو جہل ہے، نا دا ابو جہل ہے، بدماش ہے، وڈیرا ہے، سردار ہے، بدبخت ہے، میرے نبی دا گستاخ ہے، میرے نبی دی شانت گستاخی کرتا ہے۔ حضور دے چچا حضرت امیر حمزہ، انہاں دی لونڈی، غلام، خادمہ، نوکرانی، اس نے سنیا کہ آج مکے دے چودھری نے محمد ابن عبداللہ دے نال بڑی بدماشی کیتی ہے، بدتمیزی کیتی ہے۔ اس نے جا کے حضرت امیر حمزہ نو دسیا، اس آکے تیرا یتیم بھتریجا ہے تے مکے دا چودھری بڑا بدماش ہے، اس نے بڑی بک بک کیتی ہے، غلط لفظ بولے۔ حضرت امیر حمزہ شکار تے ودیان، انہاں شکار چھوڑ دیتا، ہاتھ وچ کمان لے کے شہر مکہ دی طرف چلے کہ وہ دی اتنی جرت میرے بھتریجے نال زیادتی کرے، دل وچ بھتریجے دی محبت جاگی۔ سبحان اللہ، کہ دی محبت جی بولو تو صحیح بھائی، نا نبی دی محبت نہیں، میں رکیندا پیا، نبی دی محبت نہیں، بھتریجے دی محبت جاگی۔ کیوں؟ کیونکہ اس وقت دا واقعہ ہے جدو حضرت امیر حمزہ نے ہجے خود کلمہ نہ پڑھیا، ابھی مسلمان نہیں ہوئے، قبول اسلام تو پہلے دی گل کر رہا، دل وچ بھتریجے دی محبت جاگی، کمان لے کے شہر مکہ وچ آ گئے۔ لوگاں تو پوچھیا، ہاں بھائی وہ ابو جہل کتھے ہو بدماش جس میرے بھتریجے نال زیادتی کیتی ہے، بک بک کیتی ہے؟ لوگاں نے دسیا کہ امیر حمزہ آؤ کعبے دی دیوار، تے آؤ جڑا کعبے دی دیوار نال لگ کے بیٹھا ہے نا، یہ ابو جہل ہے۔ حضرت امیر حمزہ کمان لے کے سدھے ابو جہل کو لائے، اور ابو جہل نال گلاں نہیں کیتیاں، کھلو کے سوال و جواب نہیں کیتے، پوچھیا نہیں تیری جرت کی بھی ہوئی میرے بھتریجے دے سامنے اونچا بولن دی، سوال و جواب نہیں کیتے، جا دیا کمان ابو جہل دے سر وچ مار، سر دو ٹوٹے کر دیتا، سر زخمی کر دیتا، لو لہان کر دیتا، اپنا ہتھیار خون نال رنگین کر کے حضرت امیر حمزہ ایو ہتھیار لے کے میرے رسول دی مجلس سے چاہ گئے۔ حضور جلوہ فرما ہے، صحابہ میرے رسول دے سامنے بیٹھے، اوتھے آ کے کھلوتے حضرت امیر حمزہ تے دوروں کھلو کے صد ماریا، انہاں کہا بطریہ میں تیرا بدلہ لایا ہے۔ بالکل نہیں سواد آیا تو اٹھے آؤ تو کھلوتے حضرت امیر حمزہ تے دوروں کھلو کے صد ماریا، انہاں کہا بطریہ میں تیرا بدلہ لایا ہے، تیرے دشمن کا سر پاڑ آیا، اور جیڑا تیرے سامنے اچھا بلیندہ او دی زبان مطالعہ لا آیا۔ اے خون بیک، اس شکار دا خون نہیں، اس بدبخت دا سر پاڑے ہے، جیڑا تیرے سامنے بک بک کرندہ او دے کل بدلہ لے کے آیا، قربان جاواں میرے رسول دیا خوبصورت مبارک تے نور بھریا نظرہ جو اٹھیا نا، تے میرے نبی نے اپنے چاچے دے دل وچ محبت دا ایک سمندر ویکھیا تے او بھی ٹھاٹھا مریندہ ویکھیا۔ ایک جملہ بولے میرے رسول نے اٹھائی تے رب کعبہ دی قسم میرے نبی نے حد بکا دیتی۔ جملہ سنا نہ لائے، اگر آج مجمع جملہ نال لے کے گیا رب کعبہ دی قسم ساری زندگی اے جملہ تنو ہر رات کم جملہ ہی کو بولیا میرے رسول نے، لیکن حد مکا دیتی۔ میرے نبی نے اپنے چاچے دی محبت جو بیٹھی ایک جملہ بولیا، حضور نے فرمایا چاچا جی میں میری ذات نال پیار کرے نہ کدی کلمہ پڑھ کے محمد دے مقصد نال ہی پیار کرے جی میں میری ذات نال پیار کرے نہ کدی کلمہ پڑھ کے محمد دے مقصد نال ہی پیار کرے نہ۔ لوگوں ذات نال پیار الگ ہوندہ ہے، مقصد نال پیار الگ ذات نال تو ہر کوئی پیار کرے ہے، کامل محبت اس نو آدن اگر بندہ کسے دی ذات نال پیار کرے مر بندہ ہوندے مقصد نال ہی پیار کرے۔ حضور نے فرمایا چاچا جی میں میری ذات نال پیار کرے نہ کدی کلمہ پڑھ کے محمد دے مقصد نال پیار کرے۔ اگلے جملے سنن نالن اگو حضرت امیر حمزہ بولے، انہاں آکھیا بطریہ مڑ پڑھا کلمہ، پڑھا کلمہ۔ حضور نے کلمہ پڑھا، اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد رسول اللہ۔ حضرت امیر حمزہ وہیں کھڑے کھڑے مسلمان ہو گئے۔ تو بھئی ذات نال پیار الگ ہوندہ ہے، مقصد نال پیار الگ ہوندہ ہے۔ لوگوں کو پتہ ہی نہیں میرا رسول کتنا عظیم ہے، کریم ہے۔
ایدو بندے سن دے تے ایدو میں تواڈے بازاراں چ روز لگنا میں شرم ہوندی ہے گل کرن دی باقی بازاروں میں چلتا ہوں دیکھتا ہوں بندے ان ٹوٹے بندے ہوندے اے بھول جاندے جو میں کس نبی دا امتی ہوں عدالتاں دے اندر جا کے دیکھو لوگ ان کھلو کے گواہیاں دے دے تے بھول جاندے جو میں امتی کہندا کدی انہاں دی دکان تو سودا لے کے دیکھو اے سودا کیویں وچیندے تے کتنا غلط تو لیندے تے بھول جاندے جو میں امتی کہندا نہیں سن دے بیٹھے میرے بھول جاتے ہیں کہ میں امتی کس کا ہوں اور بھائی ساری کائنات ایک پاسے آمنہ دلال ایک پاسے جیسا کوئی نہیں ہے زمانے میں اور آپ اس رسول دے امتیوں کے ایسی زندگی گزارتے ہو یہ وفا نہیں ہے یہ بے وفائی ہے یہ کامل محبت نہیں ہے کامل محبت ہے کہ اگر ذات نال پیار کرو مڑو دے مقصد نال اینا درختہ نو میں محمد نو سلامیاں کریں دیا ویکھے اونا پتھرہ نو محمد دے کلمے پڑھ دے ویکھے اور سورج نو محمد دے اشارے تے پلٹ دیا ویکھے اس چاند کو محمد کے اشاروں پر دو ٹکڑوں میں تقسیم ہوتے دیکھا کائنات دی ہر چیز میرے نبی دیا گلہ منے دیئے ایک نہیں منے دے آج دے مسلمان نہیں منے یہ کیسی وفا ہے بھائی یہ کیسی محبت ہے یہ کوئی محبت نہیں ہے اس نعرے کا فائدہ نہیں ہے بھائی میں منینا ذات دی محبت بھی تو فائدہ دے سی لیکن ایک کامل تا نہیں ہے کامل تو ہے یہ دی ذات نال پیار کر دے ہو دے مقصد نال ہی پیار کر دے سبحان اللہ لیکن مقصد نال تا پیار کریں نا جے رسول نو سنجانے تا تو سدا اپنے رسول نو سنجانے ہی نہیں کہ تو رسول کتنا عظیم ہے میں نبیاں دی زندگی پڑھی آدم تو لے کے عیسیٰ تک نبیاں دی زندگی پڑھنا حیران ہو جانا نبی دعاما مگ دیان مولا نبوت نہ دے شریعت نہ دے کلمہ نہ دے سانو بھی محمد دا امتی بنا دے نبیوں نے دعائیں مانگی ہے کہ تو انہوں بغیر دعا دے اللہ اس رسول دا امتی بنایا ہے تو انہوں پرواہی کھائی میں نے جامع المعجزات میں ایک حدیث پڑھی حیران ہو گیا ایک بندے نے دان تے سواری سنا ہوا حدیث حیران دے ایک بندے نے دان تے سواری کی تھی پتہ نہیں تھال والے بندے دان جان دے نہیں یہ نہیں بیل نہیں ہوتا تواڈے کول ایتھے اس بیل نو کی آتے دان دی آدھو اور تواڈی ساڈی بولی ہکا ہے یہ جو ایک بندے نے دان تے سواری کی تھی دان تے بیٹھ گیا اس بندے دان ٹوریا دان رک گیا دان پیچھا مڑیا اسے اس بندے نال گل کی تھی اسا کہ بڑا بے وقوف ہے تو تیرے ورگا زمانے تے میں پاگل نہیں دیکھا تو میرے تے سواری کر رہے دانت بولے اسا کہ رب نے میں سواری واسطے نہیں بنایا میرے رب نے میں کھیتی باڑی واسطے بنایا سواری واسطے اللہ نے اٹھ بنایا ہے اللہ نے گھوڑا بنایا رب نے گدھے کو پیدا کیا خچر کو پیدا کیا دانت بولے اسا کہ میرے رب نے میں سواری واسطے نہیں بنایا اس رب نے میں کھیتی باڑی واسطے بنایا سبحان اللہ یہ دانت بولے بندے دے پیرا اٹھو زمین نکل گئی چونکہ اس تک کدی دانت بلندہ نہ ویکھیا کیوں مار کر تواڈے پاس والے دانت بلندے نہیں بولو تو سدا بولو تسی سارے نہیں بول رہے میں تو بڑا پریشان ہویا بیٹھا کیوں مار کر گل تواڈے دانت گل نہ کریں گے نہیں نہ کریں گے بندہ حیران ہو گیا اس آخیا دانت نہیں بلندے وہ دے پیرا اٹھو زمین نکل گئی بندہ ہکا بکا ہو گیا پریشان ہو گیا یہ بندہ پریشان ہویا داند اس نو ویکھیا پہ بندہ بڑا فکر مند ہو گیا تعجب کر رہا ہے داند پہ بلندہ ہے داند اس نو پریشان ویکھیا داند ایک واری موڑ بول پیا داند ایک واری موڑ بول پیا اس آکھا ڈھیر ہکا بکا نہ ہو ڈھیر پریشان نہ ہو میرے بولن تے تو ایڈا تعجب کر رہا ہے بے داند پہ بلندہ ہے اس آکھا اے ایڈے تعجب دی گل نہیں اس آکھا تعجب دی گل تے بے حضور تشریف لا چکن تے تو ہن تے حضور دا کلمہ ہی نہیں پڑھے حضور تشریف لا چکے ہیں اور تو ہن تے حضور دا کلمہ نہیں پڑھیا حدیث پاک چمدا اس بندے دان چھوڑیا اے بندہ بھجیا میرے رسول دی محفل جا حضور جلوہ فرمائے صحابہ میرے نبی دے سامنے بیٹھے اے بندہ اٹھے آ کے کھلو گیا تے ٹک ٹکی باندھ کے میرے نبی دی زیارت کرنے لگ گیا قربان جاوا میرے نبی دی خوبصورت مبارک تے نور بھریا نظراں جو اٹھیا نا تے میرے نبی نے اٹھے کھلوتا ویکھیا تے حضور نے اس بندے نو سدیا حضور نے فرمایا آ جا مینوں پتہ ہے جہاں تینوں گلے نہیں سوال بنیا میرے لفظاں دی قیمت نہیں حضور نے فرمایا آ جا مینوں پتہ ہے جہاں تینوں گلے
ابے میں معافی منگنا کدی دان میرے محمد نو سی جان لیں دیان آج چبارے والے دی میں منتا کریں نہ بیٹھا بھئی ساری کائنات ایک پاسے تھے ہاں منا دلال ایک پاسے ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میرا رسول کتنا عظیم ہے کتنا کریم ہے کتنا مہربان ہے تسی تو خوش قسمت ہو جو اللہ نے تو ایسے رسول دا امتی بڑھا آپ کبھی اپنے نبی کی عظمتوں کو دیکھیں تو صحیح اللہ نے ایسے رسول دا امتی تو بڑھایا ہے تے رسول دا پیار بہنا حیران ہو جانا رسول نو کتنا پیار آئی توڑے نا صحابہ فرمائیں حضور نو امت یاد آ جاویا حضور رومن بہ جاندے سبحان اللہ حضور رومن بہ جاندے ایتھو آسو چل دیا حضور دے داڑھی مبارک دے وال سج جاندے تے بڑا اینا آس داڑھی دے والاں دے وچوں حضور دے آنسواں دے قطرے ٹپک دے مڑ حضور دے سینے دے وال سج جاندے تے بڑ رو رو کے ہکا دعا کر دے اللہم اغفر لی امتی ربی حبلی امتی ربی حبلی امتی مولا خطا کارے نی گناہ گارے نی مجرمے نی ہے نی میرے خطاواں نہ ویکھی محمد دیاں دعاواں ویکھی ذرا رسول دا پیار تا ویکھو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی حضور دے کول بیٹھے ایک دے میرے نبی دے سامنے بول پے انہاں کہ یا رسول اللہ قیامت والے دن بڑا رش ہونا سبحان اللہ قیامت والے دن بڑا رش ہونا ہے 1,26,000 نبی دیاں امتاں ہونیاں تے قیامت والے دن بڑا رش ہونا ہے آدم تو لے کے قیامت تک جتنے بندے زمین تے آئیں سارے ہکے میدان وچ اکٹھا ہو جانا ہے تو یا رسول اللہ بڑا رش ہونا ہے کہ قیامت والے دن تانوں ملن نو دل کرے تے کتھے لفظ سبحان اللہ نہیں سماعت بنے میرے لفظاں دی قیمت بڑی سی گل ہے حضرت انس بن مالک بولے یا رسول اللہ ملن نو دل بن جاوے قیامت والے دن لفظوں کتے حضور نے فرمایا انس حوض کوثر تے آ جانی جام بھر بھر کے امتیاں نو پیویندا کھلوتو سو آ جاویں ملاقات ہو حضرت انس بن مالک موڑ بول پے انہاں کہ یا رسول اللہ میں پل سر میں حوض کوثر تے آواں تے تواڈے نال ملاقات نہ ہوے تے مڑ کتھے لبسو حضور نے فرمایا پل صراط تے آ جاویں بڑی اوکھی جائے وال تو زیادہ باریک ہے تلوار تو زیادہ تیز ہے تلو اکبل دی پئی سی بندے کٹی کٹی کے تلے آگے ڈھاندے کھلوتے ہو سن میں پل صراط تے کھلو جاسا ایک ایک امتی دا ہتھ پھد کے اس پل تو پار گزار رہے ہو سا آ جاویں تیری میری ملاقات ہو جائے کتنا کریم کتنا مہربان کئی نو حال سنا وا دل دا کوئی محرم راز نہ ملدا اپنے دل دے حال تواڈے سامنے کھول کے بیٹھ گیا تواڈا تا سنن تے دل کوئی نہیں میں دل تو سبحان اللہ سب نو اللہ صحت دے انہاں دی محنت انہاں دی محبت انہاں دا پیار میں آج رات کی دئی سفر نہیں کردا بس میں میری بغیر اطلاع دے میں کو مصروف ہوں تو اے ساتھیاں نے انہاں نو اے ٹائم دے چھوڑیا میں اے آج رات کسے نو ٹائم نہیں دیندا میری اپنے اتھے آستانے محفل ہوندی تو میں پھر انہوں نے وعدہ کر لیا تو بس پھر میں نے کوشش کیا کہ میں اس وعدے کو پورا کروں اس واسطے تھوڑی زیارت واسطے آ گیا تے بہرحال جی میں تسا آج میرا حال کیتا ہے میں نہیں یہ لگتا کہ میں جڑا نا اتنا دیت نہ کیتا تے مجمعی میرے مطلب دا میں نہ لتا دل میرا اے آئی بے جی میں آج اس رسول دی گل ہوئی ہے آج مجمع چو کوئی بندہ خالی نہ اٹھی وے اور نیت ارادہ کر کے اٹھی وے کہ آج کے بعد اپنے رسول سے وفا کروں گا جو رسول اتنا عظیم ہے جو رسول اتنا کریم ہے جو رسول اتنا مہربان ہے اس سے وفا کرو اگر تسی چوکیدار بن جاندے تسی پہرے دار بن جاندے تے رب کعبہ دی قسم کسے بدبخت نو جرت کدی نہ ہوندی کہ میرے نبی دی شان وچ گستاخیاں کردا دنیا کفر مل کے میرے نبی دے خاکے پہ بڑھیندے میرے نبی دی شان وچ گستاخیاں ودیاں ہوندیاں اودی وجہ کیا ہے کیونکہ چوکیدار سہنگے پہرے دار سہنگے اگر پہرے دار جاگدے ہوندے تسی غلامی دا حق ادا کردے تو کسے بدبخت نو کدی جرت نہ ہوندی کہ نبی دی شان وچ گستاخی کردا کیونکہ انہاں نوں پتہ لگ جاندا کہ محمد دے غلام تے جاگ دے تہاڈی غفلت دی وجہ تو دنیا کفر مل کے میرے نبی دی شان وچ گستاخیاں کر رہے اللہ ہدایت دے سامان پیدا فرمائے آمین بس مسلمانوں مضمون لمبا ہے اس کو مکمل کرنا شاید میرے بس میں نہیں ہے بس اتھے دیدار الہی ہویا تے دیدار ہویا مڑ اتھے تو پھر لے تے دیتے گئے سبحان اللہ
تحفے وہاں لیے گئے اور تحفے وہاں دیے گئے، اور یہ سارا معاملہ رات کے کچھ حصے میں ہوا۔ اللہ نے فرمایا سبحان الذی یسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے محبوب خاص نو رات کے کچھ حصے دے وچ مسجد حرام تو لے کے الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی تک۔ سبحان اللہ! آپ کی اور میری حاضری کو قبول فرمائے، اللہ ہم سب کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ ہمارے حاجی صاحب نے خیرات کی، اللہ اس خیرات کو قبول فرمائے، ان کے گھر میں بے شمار برکتیں عطا فرمائے، رحمتیں عطا فرمائے۔ میں آیا ہوں تو میرے بہت سے عزیزوں نے، میرے بھائیوں نے مجھے دعا کے لیے کہا ہے، اللہ رب العزت فضل فرمائے، اللہ رب العزت فضل فرمائے، رحمت عطا فرمائے، اللہ رب العزت اپنے فضل سے، رحمت سے، احسان سے اللہ ہمارے ان بچوں کو عاشق رسول بیٹے عطا فرمائے، عاشق رسول بیٹے عطا فرمائے۔ ہمارے ان بھائیوں نے بڑی محنت کی ہے، فوجی غلام مصطفیٰ صاحب، محمد علی ظفر صاحب، محمد حماد صاحب، محمد ارسلان سیف صاحب، محمد رضوان بھٹا صاحب کی والدہ کی مغفرت کے لیے دعا ہے، اور حاجی ارشاد صاحب کی جو زوجہ ہیں ان کی صحت کے لیے دعا ہے، اللہ پاک انہیں، یہ ساری دعائیں آپ نے کرنی ہے۔ یہ ہمارے جو کچھ بچے ہیں نا جی، ان کے لیے میرے بھائی ہیں، اللہ ان کے لیے آپ نے خاص دعا کرنی ہے۔ میں بھی دعا کرتا ہوں فوجی غلام مصطفیٰ کے لیے، محمد علی ظفر صاحب کے لیے، محمد حماد کے لیے اور سلام سیف کے لیے کہ اللہ انہیں عاشق رسول بیٹے عطا فرمائے۔ آج تو ویسے مانگنے کی رات ہے، آج تو معراج کی رات ہے، بڑی مقبول رات ہے۔ آپ بھی اپنے دل میں، جن کے دل میں نیک ارادے ہیں وہ بھی اپنے دلوں میں نیک ارادے لے کر بیٹھے، انشاءاللہ العزیز اللہ پاک آپ کی مرادوں کو پورا فرمائے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ الہی انت مقصودنا ورضاک مطلوبنا، اعطنا محبت ذاتک ومعرفت صفاتک، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين۔ اللهم يا قاضي الحاجات، اللهم يا أحل المشكلات، اللهم يا دافع البليات، اللهم يا شافع الأمراض، اللهم يا رافع الدرجات، اللهم يا مجيب الدعوات، اللهم يا هادي المذلين، اللهم يا أمان الخائفين، اللهم يا دليل المتحيرين، اللهم يا راحم العاصين، اللهم يا أجار المستجيرين، اللهم يا ميسر كل عسير، اللهم يا مسبب الأسباب، اللهم يا مفتح الأبواب، اللهم يا خير الرازقين، اللهم يا خير الناصرين، اللهم يا أرحم الراحمين، اللهم يا أكرم الأكرمين، اللهم يا غياث المستغيثين، أغثنا أغثنا بفضلك وبكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين۔ الہ العالمین، جتنے اہل اسلام حاضرین سب دی حاضرین کو قبول فرما، نعمت ہدایت عطا فرما، صراط مستقیم عطا فرما، شر شیطان تو شر نفس تو محفوظ فرما، بیماران شفا عطا فرما، قرضداران دے قرضے دور فرما، بے اولادان عاشق رسول بیٹے عطا فرما، جنہاں اولادہ بخشیے نہیں انہاں دی اولادان نیک فرما بردار بنا، سب دے بچیاں قرآن دا علم عطا فرما، قرآن دا نور عطا فرما، مولا سڑے دلان قرآن نال آباد فرما، سڑے گھران قرآن نال آباد فرما، سڑیاں بستیاں قرآن نال آباد فرما، پورے ملک قرآن دا آئین نافذ فرما، سڑیاں حاجتہ ضرورتاں پورا فرما، مولا سن منگن دا ول نہیں امدہ بن مگیا عطا فرما، بہتری دے فیصلے فرما، مولا آسمان تو باران رحمت نازل فرما، خیر والی اور کرم والی بارش عطا فرما، مولا اس علاقے دی پیاس نو ختم فرما، مولا تیرے خزانیت اندر کمی کوئی نہیں، رحمت دا کرم دا معاملہ فرما، احسان عظیم فرما، جنہاں لوگا دعا واسطے آکھے انہاں دی
ساڈیاں دعاواں نو قبول فرما، احسان عظیم فرما، مولا کریم اپنے نبی دی سچی محبت عطا فرما، معرفت رسول عطا فرما، مولا کریم اپنے نبی دے بتائے ہوئے طریقے دے مطابق زندگی گزارن دی توفیق عطا فرما، مولا ایسا بنا دے تو بھی راضی ہو جا، میں تیرا کملی والا بھی راضی ہو جائے، ایسی اچھی زندگی عطا فرما، کرم اور رحمت فرما، مہربانی اور احسان فرما، مولا کریم سڑے جنہ عزیزہ نے بھائیاں نے اس محفل دا اہتمام کیتا ہے انہوں دی کوشش محبت نو قبول فرما، جنہ دوستہ نے قدم اٹھائے ہر قدم تے انہوں دے واسطے رحمت دا فیصلہ فرما، دل دے اندر جو نیک ارادے لے کے بیٹھے مولا سب دے پورے فرما، جائز حاجات نو پورا فرما، مولا کریم اپنا فضل کرم اور احسان فرما، انہوں دی خیرات ہے مولا اس خیرات نو قبول فرما، جس بچے دی خوشی دے اندر انہوں نے تیرے نبی دے معراج دی محفل دا اہتمام کیتا ہے، یا اللہ اس بچے نو لمبی عمر عطا فرما، عمر خضری عطا فرما، دین دنیا دے علوم عطا فرما، نبی دا سچا اور پکا عاشق بنامی، نبی دی غلامی والی زندگی اس نو عطا فرمامی، والا جڑے بچے اتھے بیٹھن انہاں سب بچیاں نو دین دنیا دے علوم عطا فرما، جڑے نوجوان بیٹھن انہاں دیا جوانیاں حضور دی غلامی اچ قبول فرما، جڑے بزرگ بیٹھن انہاں صحت اور سلامتی عطا فرما، یا اللہ سڑیاں دعاواں نو اپنی بارگاہ اچ قبول فرما، صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، والدین دے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، بیوی بچیاں دے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، اہل و عیال قنبہ قبیلہ وسطی دے سب لوگاں دے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، اپنا فضل تے کرم نازل فرما، احسان عظیم فرما، وفوض امری الاللہ ان اللہ بصیر بالعباد، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، مصطفیٰ جان